تھی یا وہ آپ کی جو فیملی ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ حفیظ اللہ نیازی سے ہمارا 10 سال سے ہماری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری فیملی کا تعلق ہے، نہ جو ہماری بہن ان کی جو وائف تھی ان کا تعلق ہے، نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر یہ میرے خیال میں صدر صاحب کو مل رہے ہیں تو شاید کیونکہ وہ نون لیگ کے خاص نمائندے ہیں، تو وہ نون لیگ کی حیثیت سے ہی ان کو مل رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں کا، نہ ہمارا بھائی کا، نہ ہماری بہنوں کا ان سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ سیدھی سی کیا آپ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی عمران خان کی غیر موجودگی میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی تو ایک پوری آرگنائزیشن ہے اور عمران خان اس کا لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہو چاہے باہر ہو، عمران خان ہی ان کا لیڈر ہے۔ اچھا، آپ کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے کیا کہا کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ آج وہ ثابت ہو رہا ہے جو انہوں نے ابھی ٹیوزڈے کو 24 تاریخ تھی نا، 24 تاریخ کو جو عمران خان نے جیل میں کہا ہے، آج وہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لنڈن میں کا پلان نہیں ہے، لنڈن کا اگریمنٹ تھا۔ پھر سے سن لیں، انہوں نے کہا لنڈن میں اگریمنٹ ہوا ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس اگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے کورٹس اس اگریمنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس اگریمنٹ کو ساتھ پورا کرنے کے لیے ہمارے سارے لگتا ہے کورٹس بھی شامل ہو گئے ہیں اس کے اندر، اور وہ اگریمنٹ یہ ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ عمران خان کو اور یہ عمران خان نے 24 تاریخ کو یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک یہ حصہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن کے دوران باہر نہیں آنے دینا اور شاید اس کے بعد بھی نہ آنے دیں۔ تو یہ جو سارا ہے اس اگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کورٹ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور لوگ جو سارا دن انتظار کرتے ہیں، ہمارے لائرز اتنی محنت کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے، اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ بیچارے کبھی ایک کورٹ میں جاتے ہیں، کبھی وہ جیل میں بھاگے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، سارا دن ہمارے لائرز محنت کر رہے ہیں۔ اور آپ میرا کے خیال صدر ہے آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ میرا خیال ہے وہ اپنی کر پا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ایک صدر مملکت کو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میری تو صدر مملکت سے نہیں بات ہوئی ہے، لیکن عمران خان نے تو افسوس کا اظہار کیا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی، وہ تو 2-3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ مجھے بڑا مایوس ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے تھے، یہ ان کا آئینی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ الیکشن اناؤنس کر دیں۔ جب نہیں الیکشن اناؤنس کیا تو اس کا نتائج اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کسی کو پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ کس دن ہم اپنا جا کے ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو سیاست کی بات نہیں، یہ تو ہر انسان، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے، اور ووٹ اس کا حق ہے، اور لوگوں کو اپنے ووٹ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ کل پی ٹی آئی جو ہے، کل پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سے ان سے ملے ہیں، تو کیا یہ چیئرمین جو عمران خان ہیں ان کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ اب تمام پارٹیز کے ساتھ کوئی مساوات کی پالیسی بنائی جائے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو عمران خان ہے، آدھا گھنٹہ فیملی سے ملاقات ہوتی ہے اور آدھا گھنٹہ ہی لائر سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب لائر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے آدھے گھنٹے میں کتنے کیسز ڈسکس ہو سکتے ہیں، اتنا ٹائم آپ کا خیال ہے وہ تو اس وقت کیسز ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نہ ہمارے سے بات ہوئی ہے اس چیز کی، اور نہ میرا خیال ہے اس وقت، پچھلی دفعہ تو لائر سے یہ بھی بات کوئی نہیں ہوئی تھی کہ جو آپ بتا رہے ہیں کل کا۔ اچھا میڈم، جس طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ظاہر ہے اس طرح فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، تو ایسے میں آپ عدالتوں میں بھی آ رہی ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کر رہی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو بھی پالیٹکس میں آ کے فرنٹ پہ کھڑا ہونا ہوگا؟ جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں بے نظیر بھٹو کھڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بعد میں مریم نواز کھڑی ہوئی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی اب کھڑا ہونا ہوگا سیاست میں؟ نہیں، دیکھیں، ہماری ذمہ داری اور میرے خیال میں ہمارا رول صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہوں، اس کو اکیلا تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر جیل جا کر بیٹھنا ہے، اگر کوئی عدالت یہاں پہ ہے نہیں پاکستان میں جو ان کو انصاف دے سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بھی جا کے جیل میں بیٹھ جائیں، پھر تو ہمارا یہاں کام ختم ہو گیا ہے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ 10 دن 12 دن ڈیسیجن ریزرو کر کے رکھ لیتے ہیں بیلوں کے لیے، ہم یہاں سارا دن چکر لگا رہے ہیں۔ آپ میں کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ میرا تو خیال ہے، مجھے مایوسی ہوئی ہے اپنے میں کہتی ہوں کہ عدالتوں سے، کہ ہم کہاں سے انصاف مانگیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کدھر انصاف کے لیے جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے
میں تو پہلے بھی چاہتی تھی کہ ہم اپنی بیلیں یہ جو کیا بیل کے اوپر لگے ہوئے ہیں ختم کریں، بیل وڈرا کریں اور جا کے جیل میں بیٹھ جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے ان کا ساتھ دے دے جیل کے اندر بنسبت اس کے کہ یہاں آ کے کورٹس کے چکر لگائیں. آپ کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ یا پارٹی کی کسی لیڈرشپ کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا کہ کوئی بیک ڈور، کوئی چینل، کوئی ڈیل، کوئی چیز اس قسم کی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں، اس قسم کی کوئی چیز ہوئی؟ لیکن ڈائریکٹلی تو ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کیا، لیکن بہت لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خان صاحب کو ایسے کر لیں کہ باہر چلے جائیں، کیونکہ ان کی ڈیل یہی آفر کر رہے ہیں خان صاحب کو ہر طریقے سے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. 27 سال میرے بھائی نے محنت کیا ہے اس قوم کو جگانے کے لیے. آپ کا خیال ہے وہ اپنے 27 سال کی محنت آج وہ ضائع کرے گا؟ وہ اس ملک کو چھوڑ کے جائے گا، اپنے ملک کو، اتنے قیمتی ملک کو چھوڑ کے جائے گا؟ خان صاحب کی بیٹوں کے ساتھ جو ہوئی تھی فون پہ بات، تو اس میں کیا بات ہوئی اور کیا بیٹوں نے کیا کہا اس میں؟ میں بتاتی ہوں میرے بھائی نے کیا کہا. ہم نے اسے پوچھا آپ کی کیا بات ہوئی؟ اتنے خوش تھے کہ ان کی بیٹوں سے آخر کار 3 مہینے کے بعد بات ہو گئی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج میں اس میں سے کیا وہ لیسن نکالوں جو میں اپنے بچوں کو بتا سکوں. تو 10-15 منٹ تو جو انہوں نے ان کی وہ ہمیشہ ریگولرلی جو کرتے تھے، جو ہمیشہ یہ کرتے تھے، 3 مہینے سے بات نہیں ہوئی تھی، پہلے 10-15 منٹ تو انہوں نے ان کو اپنی جو ان کا خیال ہے کہ ایک زندگی کا ان کو ایک سبق دینا چاہیے جو قرآن سے نکلتا ہے، وہ انہوں نے دیا. اور بچے تو بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے والد بڑی اسپرٹ اچھی تھی ان کی اور بڑے خوش تھے، اور ہم بڑے ان کو تسلی ہو گئی کہ ان کے والد صاحب ٹھیک ہیں. اچھا، آپ کی